اب وہ ہاتھ اس کا کانپنے لگا، تلوار نیچے گر گیا اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تلوار آ گیا۔ اب اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اب بتا تجھ کو کون بچائے گا؟ کہا کہ آپ شریف خاندان کے لوگ ہیں، آپ رحم دل ہیں، آپ رحم فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ تو ایسے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، اس نبی کے ہم امتی ہیں۔ آج ہم نے ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے پڑوسی پر ظلم کیا ہے، اپنے بھائی پہ ظلم کیا ہے، اپنے بہن پہ ظلم کیا ہے، اپنے بیٹی پہ ظلم کیا ہے۔ کیا رہ جائے گا؟ موت کے بعد کیا لے کے جائیں گے ہم؟ میرے بھائی زمین، پراپرٹی، دادا جائیداد یہ سب نہیں رہ جائے گا۔ اصل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے صاف صفائی، یہ کسی کے ذمہ میرے اوپر قرض نہیں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں جاتے تو یہی اعلان کرتے، اس مردے پہ قرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی پہ قرض ہے، تو کہا کہ میں ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا ہوں، تم میں سے کوئی پڑھا دے، میں کبھی نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی سے کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی ان کا قرضہ میں لیتا ہوں، میں ادا کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے جنازے کی نماز پڑھتے۔ شہید ہوا ہے لیکن مقروض ہے تو اللہ کے نبی اس کا قرضہ نہیں، اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ ایک صحابہ جو ہے کہا شہید ہو گئے، لوگ کہنے لگے جنت مبارک ہو، جنت مبارک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو کہہ رہے ہو جنت مبارک ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیت المال کی چادر ہے، کس نے چوری کی تھی، وہ بیت المال کا چادر جو ہے اس کے گلے میں آگ بن کے لپٹا ہوا ہے، اس کے گلے میں آگ بن کے لپٹا ہوا ہے۔ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ اس دکان سے 2000 کھا لیا، اس دکان سے 2000 کھا لیا، اس کو لوگ کہتے ہیں بڑا چالاک ہے، لوگوں کو ٹوپی پہنا دیتا ہے، فوراً لوگوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ وہ ٹوپی نہیں پہنا رہا ہے، ٹوپی پہن رہا ہے، وہ اپنے بچے کو روڈ پہ بھیک مانگنا چاہتا ہے، اس کی اگلی نسل روڈ پہ بھیک مانگنے والی ہے۔ ماں باپ کی ظلم زیادتی کہا کہ 7 نسلوں کو برباد کرتی ہے۔ ماں باپ کی رحم دلی، سخاوت، غریب یتیم بچوں کو مدد کرنا، بھوکا مسکین کی مدد کرنا، پڑوسی کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، لوگوں کا حق ادا کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ 7 نسلوں کو خوشحال کرتی ہے۔